آج کل کے زمانے میں انسان کی قدر پیسے سے ہوتی ہے، نہ کہ ذاتی خوبیوں کی وجہ سے۔ لوگ اسی شخص کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت سا پیسہ ہو، زبردست بینک بیلنس ہو، عمدہ سی کوٹھی اور کار ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیگ ارکسن ایک نہایت ہی غیر معتبر شخص تھا، کیونکہ حقیقتاً اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ جہاں تک خوبصورتی کا سوال ہے، وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور وجاہت پر اس کی غربت نے پانی پھیر دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے قابل تھا، خوبصورت تھا، اس میں ہر خوبی تھی، سوائے ایک خوبی کے وہ مالدار نہیں تھا۔ اپنے باپ سے ورثے میں اسے صرف ایک تلوار اور چند کتابیں ملی تھیں۔ یہ تلوار جو اس کے باپ کے کارناموں کی یادگار تھی، اب دیوار پر آئینہ کے اوپر لٹکی رہتی اور کتابوں کو اس نے ایک پرانے صندوق میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کو صرف سالانہ 200 پاؤنڈ ملتے تھے جو اس کی ایک خالہ دیا کرتی تھی۔ اس نے پیسہ کمانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، کئی جگہ نوکری بھی کی، مگر افسوس، اس کی قسمت میں شاید پیسہ تھا ہی نہیں۔ پہلے تو وہ بروکر بنا، کمیشن پر چیزیں خریدتا اور بیچتا، مگر لا حاصل۔ پھر اس نے چائے کی تجارت شروع کی، مگر یہ کام بھی جم نہ سکا۔ پھر اس نے شراب بیچنا شروع کی، مگر یہ کام بڑا اکتا دینے والا تھا۔ آخرکار وہ پھر کچھ نہ تھا، ایک خوبصورت بیکار نوجوان، خوش اخلاق، باوقار، مگر افسوس کہ بالکل کلاش۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ اسے محبت ہو گئی ایک خوبصورت لڑکی لورا مائن سے۔ یہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کی بیٹی تھی جو بہت غصیلا تھا۔ لورا بھی ہیگ سے محبت کرتی تھی، یہ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا تھا۔ لورا کے والد بھی ہیگ کو بہت پسند کرتے تھے، مگر وہ ایک بااصول انسان تھے، اس لیے وہ ایسے مفلس اور کلاش نوجوان کے ہاتھ میں اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دے سکتے تھے۔ دیکھو، ایک دن انہوں نے ہیگ سے کہا، اگر تمہارے پاس 10,000 پاؤنڈ ہوں تو میں تم سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کو تیار ہوں، ورنہ تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو۔ یہ شرط بہت ہی مشکل تھی، ہیگ اس لیے بہت افسردہ تھا۔ ایک دن وہ بہت غمگین لورا کے ہاں سے آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے سوچا اپنے دوست ایلن ٹریور سے ملتا چلوں۔ ایلن ایک اچھا مصور تھا، بظاہر تو وہ خاصا بدصورت آدمی تھا، لال داغوں سے بھرا چہرہ اور لمبی ناک، مگر جہاں تک فن مصوری کا تعلق تھا وہ لاجواب مصور تھا۔ اس کی بنائی ہوئی تصویریں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھیں۔ اسے خوبصورت چہروں سے عشق تھا، اسی لیے اس کی دوستی ہیگ سے ہو گئی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، مصوروں کے لیے خوبصورت چہرے ایک نعمت ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھنا اور ان سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب ہیگ اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو وہ ایک فقیر کی قد آدم تصویر مکمل کر رہا تھا۔ فقیر جو اس کا ماڈل تھا ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے کی اداسی اور اس کی مفلسی پتھر سے پتھر دل کو بھی نرم کر دیتی۔ فقیر کی کمر جھکی ہوئی تھی اور نا امیدی کے گہرے سائے اس کے جھریوں بھرے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ بدن پر میلے اور پھٹے کپڑے اور پاؤں میں ٹوٹے جوتے پہنے وہ حسرت و یاس کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں ایک پرانا بوسیدہ سا ہیٹ تھا کہ لوگ اس میں بھیک ڈالیں، دوسرے ہاتھ کا بوجھ اس نے ایک چھڑی پر ڈالا ہوا تھا۔ کیا زبردست ماڈل ہے، ہیگ نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، بہت زبردست، ٹریور نے جواب دیا۔ وہ ہمیشہ زور سے بولتا تھا، اس قسم کا فقیر ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ بیچارہ، ہیگ نے کہا، کس قدر غمگین اور پریشان حال شخص ہے، مگر تمہیں فقیر کی تصویر کے لیے ایسا ہی پریشان حال شخص چاہیے تھا۔ یقیناً، ٹریور نے کہا۔ ایک فقیر کو تم خوش تو نہیں دیکھ سکتے۔ تم اپنے ماڈلز کو کتنا معاوضہ دیتے ہو؟ ہیگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 1 شلنگ فی گھنٹہ۔ اور اس تصویر کے تم کتنے پیسے لوگے؟ 2,000۔ 2,000 پاؤنڈ؟ جینیس! شاعر، مصور، ڈاکٹر ہمیشہ جینیس ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میرا خیال ہے تمہیں ماڈلز کو زیادہ معاوضہ دینا چاہیے، آخر وہ بھی تو تمہارے ساتھ خاصی محنت کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، مصور بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ گھنٹوں کھڑے کھڑے تصاویر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو مزدوروں کی طرح سخت محنت کرنا ہے، اور اتنا ہی اہم بھی۔ ٹریور زور سے ہنسا، پھر بولا، اچھا جناب، اب خاموش ہو جائیے، مجھے یہ تصویر آج ہی مکمل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر تک ٹریور خاموشی سے کام کرتا رہا، ہیگ بھی چپ چاپ بیٹھا اسے کام کرتے دیکھتا رہا، مگر اس کی توجہ فقیر سے نہیں ہٹی۔ ٹریور کے ملازم نے آ کر کہا، فریم بنانے والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹریور نے گہری سانس لے کر برش رکھ دیا اور بولا، میاں سکون کہاں؟ ہیگ، تم چلے نہ جانا، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ ٹریور کے جانے کے بعد فقیر بھی بکس پر بیٹھ گیا تاکہ تھوڑا سا آرام کر لے۔ فقیر کچھ اس قدر دل برداشتہ اور غمگین نظر آ رہا تھا کہ ہیگ نے غیر ارادی طور پر اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دیں۔ شاید ان میں کچھ ہو تو وہ اس فقیر کو دے دے۔ غریب بوڑھا، مجھ سے زیادہ تو اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر میں یہ پاؤنڈ اسے دے دوں تو میرے پاس پورے مہینے خرچ کرنے کو کچھ نہ ہوگا، مگر خیر کوئی بات نہیں، بیچارہ بوڑھا لگتا ہے، بیمار ہے، کیوں نہ کچھ نیکی کما لی جائے۔
وہ آہستہ سے فقیر کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ میں 1 پاؤنڈ کا نوٹ رکھ دیا۔ بوڑھے فقیر نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا، پھر نوٹ کو دیکھا، پھر بولا، شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ ٹریور واپس آ گیا مگر ہیگ فوراً ہی اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کا چہرہ غالباً سرخ ہو گیا، جو کچھ اس نے ابھی کیا تھا اس کی سرشاری کی وجہ سے۔ اس نے یہ واقعہ لورا کو سنایا تاکہ وہ بھی اس کی فیاضی پر داد دے۔ لورا بیچاری تو ویسے ہی ہیگ کی ہر بات سے سخت متاثر تھی، پھر وہ اس واقعے سے کیوں نہ متاثر ہوتی۔ لورا کے گھر سے اپنے گھر تک اسے پیدل ہی جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی جیبیں بالکل خالی تھیں اور اس کے پاس کرائے تک کے پیسے نہ تھے۔ رات کو ہیگ کے پاس تو یوں بھی کچھ کرنے کو نہ تھا، وہ ٹریور کے پاس چلا آیا۔ اس وقت 11 بج چکے تھے اور ٹریور اکیلا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ہیگ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایلن، تم نے وہ تصویر مکمل کر لی؟ ہیگ نے پوچھا۔ ہاں بھائی، اب تو وہ فریم بھی ہو گئی، اس نے خوش ہو کر پھر بولا۔ بھائی، اس ماڈل کو تم سے بڑی دلچسپی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں بے شمار سوالات کیے۔ تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کماتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کیا حماقت ہے ایلن، تم نے اسے میرے بارے میں بتا دیا۔ اب وہ یقیناً میرے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ خیر، میرے پاس بہت سے پرانے کپڑے ہیں، وہ میں اسے دے دوں گا، یقیناً وہ انہیں لے کر بہت خوش ہوگا۔ تم نے دیکھا تھا بیچارے کی قمیض پیٹھ پر سے پھٹی ہوئی تھی، مگر وہ ان کپڑوں میں کتنا شاندار نظر آ رہا تھا، ٹریور نے کہا۔ مصور کا کام تو چیزوں کو دکھانا ہے جیسی وہ ہیں، میں فقیر کو ایک خوبصورت سوٹ میں تو دکھا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں اسے تمہارے پرانے کپڑوں کے بارے میں ضرور بتا دوں گا۔ یہ تو تمہاری بڑی مہربانی ہے ایلن، ہیگ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سب آرٹسٹ تمہاری طرح سخت دل ہوتے ہیں؟ ہاں بھائی، آرٹسٹ کا دل اس کے دماغ میں ہوتا ہے، ہمارا کام چیزوں کو دکھانا ہے، انہیں سنوارنا نہیں۔ ہاں یہ بتاؤ لورا کیسی ہے؟ میرے بوڑھے فقیر کو بھی اسے بڑی دلچسپی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے فقیر سے لورا کے بارے میں بھی باتیں کی؟ یقیناً وہ خوبصورت لورا، اس کے سنگ دل باپ اور اس کا تم سے شادی کے لیے 10,000 پاؤنڈ کا مطالبہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں ایک فقیر کو ایسی ذاتی باتیں نہیں بتانی چاہیے تھیں، ہیگ نے شکایت کی۔ میرے دوست، وہ شخص جسے تم فقیر کہہ رہے ہو یورپ کا سب سے امیر آدمی ہے۔ وہ کھڑے کھڑے پورا لندن خرید سکتا ہے، ہر ملک میں اس کا گھر ہے، وہ تو سونے کی پلیٹوں میں کھاتا ہے، اس کی مدد سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اوہ میرے خدا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہیگ سخت حیران تھا۔ ہاں، جو فقیر تم نے میرے اسٹوڈیو میں دیکھا تھا وہ بیرن ہیبرگ تھا۔ ہیگ اس کا نام سن کر حیران رہ گیا، ایک لفظ بھی نہ بول پایا۔ بیرن میرا بہت ہی اچھا دوست ہے، وہ مجھ سے ہر طرح کی تصاویر خریدتا رہتا ہے۔ پچھلے مہینے اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس کا پورٹریٹ فقیر کے بھیس میں بناؤں۔ تم تو جانتے ہو امیروں کی عجیب عجیب فرمائشیں ہوتی ہیں، اور دیکھو وہ ان کپڑوں میں واقعی ایک بھکاری لگ رہا تھا۔ ہیگ نے اپنے حواس جمع کیے اور بولا، بیرن ہیبرگ، میرے خدا، میں نے اس کروڑ پتی کو 1 پاؤنڈ دیا؟ 1 پاؤنڈ؟ ٹریور زور سے ہنسا۔ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، ہیگ نے کہا۔ دیکھو ہیگ، مجھے کیا پتا تھا کہ تم فقیروں کے لیے اس قدر نرم دل رکھتے ہو۔ پھر مجھے یہ بھی تو پتہ نہیں تھا کہ ہیبرگ اپنی اصلی شخصیت ظاہر کرنا پسند کرے گا یا نہیں۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کس قدر بیوقوف ہوں، ہیگ نے کہا۔ نہیں نہیں، جب تم چلے گئے تو میں نے دیکھا وہ مسکرا رہا تھا مجھ سے، پھر اس نے تمہارے بارے میں بہت سے سوال کیے۔ اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ تم میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہا ہے، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں، اب وہ یہ پاؤنڈ جمع کر لے گا اور اس پر تم کو منافع دے گا۔ واہ کیا دلچسپ کہانی ہے، جو مزے لے لے کر وہ اپنے دوستوں کو سنائے گا، ٹریور نے ہنستے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ پلیز ایلن، تم یہ کہانی کسی اور کو نہ سنانا، جو سنے گا وہ مجھ پر ہنسے گا، ہیگ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، یہ تو تمہاری ہمدردی اور مہربانی کی کہانی ہوگی، بیٹھو بھائی اور سناؤ لورا کیسی ہے؟ مگر اب کوئی بھی بات ہیگ کو روکنے پر مجبور نہ کر سکی، وہ نہایت افسردہ گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب ہیگ ناشتہ کر رہا تھا تو اس کے نوکر نے ایک کارڈ لا کر دیا، اس پر گسٹارڈ نورڈن لکھا تھا، وہ ہیبرگ کی طرف سے اسے ملنے آیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ مجھ سے معافی منگوانے آیا ہے، جو کچھ میں نے کل کیا، ہیگ نے سوچا، پھر وہ بولا، ان صاحب کو اندر لے آؤ۔ ایک سفید بالوں والا بوڑھا آدمی موٹے شیشوں کا چشمہ لگائے کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، کیا میں مسٹر ہیگ ارکسن سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں ہی ہیگ ہوں، میں بیرن ہیبرگ کی طرف سے آیا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، ہیگ نے اس کی بات کاٹی، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، آپ میری طرف سے ان سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ آنے والے شخص نے کچھ جواب دینے کی بجائے ایک لفافہ اس کو دیتے ہوئے کہا، بیرن نے یہ خط دیا ہے۔ لفافے پر لکھا تھا، ہیگ ارکسن اور لورا مارٹن کے لیے شادی کا تحفہ، ایک بوڑھے فقیر کی طرف سے۔ لفافے کے اندر 10,000 پاؤنڈ کا چیک تھا۔ جب لورا اور ہیگ کی شادی ہوئی تو بیرن ہیبرگ مہمان خصوصی تھا۔